زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں روایت سے بہت پرانا سا لڑکا، اس دور کی ہوا کو پسند نہ آؤں گا۔ لگا کر آگ دوسروں کی زندگی میں کتنے سکون سے سوتے ہیں میرے شہر کے لوگ۔ جو سچ میں تمہارے ہیں وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں گے، جنہیں جانا ہوتا ہے وہ بنا کسی وجہ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ میں نے الحمد سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ کاش مجھے بھی تہجد کی عادت ہو جائے، شاید اسی طرح میری الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے۔ احساس مر جائے تو معاشرہ زندہ لوگوں کا قبرستان لگتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تجھے بے پناہ چاہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تجھے پا نہیں سکتا۔ سکون تو اس نیکی میں ہے جس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے جناب۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کو کھا جاتا ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ جانتے ہو بد نصیب کون ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ دل میں نماز کی اہمیت اور بڑھ گئی جب اپنی عمر کے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ ایک بات جان لو کہ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ دل سے اترنے والے قبر میں بھی اتر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ ارادے پاک اور نیت صاف ہو تو اللہ کی ذات کبھی مایوس نہیں کرتی۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ اصل میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت پر دینا ہے اور ضرور دینا ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کن کن مقامات پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بستا ہو۔ لوگ صرف اور صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تم میرے نصیب میں بہتر نہیں تھے، ورنہ میرا خدا غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے پھر اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں، یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں جناب۔ اداس لوگوں کے مسئلے خدا سمجھتا ہے۔
اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ٹھیک سے بول نہیں پاتا اور دوسرا ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ مجھے اپنا بدترین وقت بھی اس لیے بہترین لگتا ہے کہ اس بدترین وقت میں کچھ بدترین لوگ سامنے آ گئے۔ ہر وہ انسان جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوش رہو، لیکن مجال ہے کہ خوش رہنے دیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ سب دھوکا ہے، کچھ نظر کا اور کچھ جذبات کا۔ اپنے حالات سے یوں لگتا ہے بد دعاؤں کا سامنا ہے مجھے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا نا، اس دن نہ کوئی تمہارا مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ وہ میرا رب میری باتیں بڑے غور سے سنتا ہے۔